قبر کے اندر دفن کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، اسے قبر اتنی دباتی ہے کہ دائیں پسلی بائیں میں گھس جاتی ہے، بائیں پسلی دائیں میں گھس جاتی ہے۔ سرکار نے اپنی انگلی مبارک کو یوں ڈال کر بتایا صحابہ کرام کو کہ اتنا سخت عذاب اتنا ہوتا ہے کہ قبر اتنا دباتی ہے بے نمازی کو کہ دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں دائیں میں گھس جایا کرتی ہے۔ بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی، ہم نے کیا انتظام وہاں کے لیے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت آتی ہے، ایک خاتون آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ میں نے کر لیا ہے اور میں نے توبہ بھی کر لیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ دعا کرو کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا یہ تو بتا تو نے گناہ کیا کیے ہیں، خطا کیا کی ہے؟ اس نے کہا مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، میں نے زنا کیا اور حمل ٹھہر گیا، اس سے بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو میں نے قتل بھی کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، توبہ بھی میں نے کیا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ جلالی نبی تھے، جلال میں آ گئے، کہا ہے فاحشہ عورت تجھے شرم و حیا نہیں، ایک تو نے زنا کیا اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اسے معصوم کو قتل بھی کیا، چلی جا میری دربار سے، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے اللہ آگ نہ آسمان سے برسائے جس سے ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ وہ عورت مایوس ہو کر کے وہاں سے روتی ہوئی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جا میرے نبی سے بتا دے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، آپ وہ عورت آئی آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، آپ نے اسے ڈانٹ کر کے بھگا دیا، کیا بات ہے؟ کیا آپ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے؟ کہ بتاؤ جبرائیل، اتنا بڑا گناہ کی زنا کیا اس نے، پھر بچے پیدا کیے، اسے بھی قتل کیا، اتنی بڑی گنہگار عورت۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا گنہگار دکھاؤں میں آپ کو، اس سے بڑا گنہگار آپ کو بتاؤں؟ کہا کہ اس سے بڑا کون گنہگار ہو سکتا ہے؟ کہا جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا وہ اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، زنا سے قتل سے بھی بڑا گناہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابیہ عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایسی ایسی خطا ہو گئی، زنا ہو گیا، میرا شوہر باہر کاروبار کے سلسلے میں گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا اور زنا ہو گیا اور اس سے بچے بھی پیدا ہوئے، میں نے بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ کہا تو شادی شدہ ہے، تیرے لیے رجم کا حکم ہے، تو نے شادی شدہ ہونے کے بعد یہ گناہ کیا ہے، تیرے لیے رجم کا حکم ہے، پتھر مارنے کا حکم ہے، اس وقت تک پتھر مارا جائے جب تک تیری دم نہ نکل جائے، اور دوسرا کہ تو نے بچے کا قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے۔ اس کے بعد سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ سننے کی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عورت تجھے اتنی گھبرائی ہوئی آئی تھی، پریشان آئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، اس سے بھی بڑا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی جیسے تو گھبرا کر کے آئی ہے۔ اب ہمارا کیا مزاج ہے، ہم کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور کتنا گناہ، پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہم سے ہو گیا، نماز تو جو ملتا ہے پڑھتا ہی رہتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہوں، یہاں ایک نماز چھوڑنے کا یہ حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں